ایک باب تو ہے وقف کے بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال نہیں ہے اگر وہ وصیت کرنا ترک کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دو باب ہیں، اور اس میں دوسرے باب کے اندر ایک خاص مسئلہ ہے جو مخالفین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو حدیث کرتاس کہتے ہیں۔ تو کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اگر آپ حضرات یہاں باہر مکتبے ہیں، علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو محدث لاہوری کہا جاتا تھا، یہاں حزب الاناف کے اندر ہی ان کا مزار بھی ہے۔ سید ابوالبرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، بڑی علمی شخصیت، انہوں نے بھی حدیث کرتاس پر چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے۔ باہر ان کے مکتبے ہیں، مکتبہ رضوان ہے وغیرہ، وہاں سے لے کر ضرور پڑھیں۔ چھٹی کے ٹائم پر چلے جائیں، میں کل پوچھوں گا کس کس نے لیا ہے، اتنا ایک چھوٹا سا۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی شرح مسلم میں اس پر بحث کی ہے۔ اس پر بات شاید آج چونکہ پہلے دوسرا مسئلہ ہے وہ نہیں ہو سکے گی، کل کریں گے، لیکن پہلا مسئلہ یہ ہے وقف کرنا۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنا، اس میں جو حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی جامع حدیث ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین حاصل ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوئے، یستامرہ، مشاورت کے لیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے، اور ایسا مال جو اس سے زیادہ نفیس ہو میرے نزدیک مجھے کبھی نہیں ملا۔ یعنی جتنے بھی مال مجھے مل رہے ہیں یہ سب میں سے زیادہ نفیس ہے۔ انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط وانفس عندی منہ فما تأمرون بہ۔ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میں اس کے لیے کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان شئت حبست اصلھا، اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو روک لو، وتصدقت بہا، اور باقی جو اس کی آمدن وغیرہ ہے اس کو صدقہ کر دو۔ قال فتصدق بہا عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صدقہ کیا، یعنی وقف کیا بطور صدقہ، اور ساتھ یہ شرط رکھی، فرمایا انہ لا یباع اصلھا، کہ اس کی جو اصل ہے وہ بیچی نہیں جائے گی، یعنی یہ زمین نہیں بیچی جائے گی، ولا یبتاع، نہ خریدی جائے گی، ولا یورث، نہ وراثت میں جائے گی، یعنی میری اولاد کو میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وراثت میں بھی نہیں جائے گی، ولا یوہب، اس کو ہبہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ قال فتصدق عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ کیا، یعنی وقف کیا۔ یہ صدقہ، وقف بھی ایک صدقہ ہوتا ہے فقراء کے بارے میں، کہ یہ اس کی جو آمدن ہوگی، جو اس کا غلہ ہوگا، وہ فقراء پر خرچ ہوگا۔ ایک وفی القربہ، اور قرابت داروں پر خرچ ہوگا، رشتہ داروں پر۔ رکاب، گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلاموں کی آزادی میں بھی اس کا مال خرچ کیا جائے گا، فی سبیل اللہ، مسافروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، جس طرح یہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ ان پر ہوتا ہے، اور مسافروں پر، والضیف، مہمانوں پر، ان لوگوں پر یہ خرچ ہوگا۔ لا جناح علی من ولی ان یاکل منہ بالمعروف، چونکہ دنیا سے تو رخصت ہونا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو اس کا نگران بنے گا، یعنی نگرانی تو ظاہر ہے کہ آپ کے خاندان میں ہوگی،
جو اس کا نگران بنے گا وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے، چونکہ وہ منتظم ہے اور نگران ہے، لیکن معروف طریقے سے، عرف کے مطابق، مناسب طریقے سے، عادت کے مطابق کھا سکتا ہے۔ اور یطعم صدیقاً، کسی اپنے دوست کو بھی کھلا سکتا ہے اس کے غلے میں سے، غیر متمول فیہ، لیکن اس میں سے جو غلہ، زمین میں سے جو آمدن آئے گی اس سے مالداری حاصل نہیں کر سکتا، کھا سکتا ہے بس، باقی اس کو جمع کرے، اپنے لیے خزانہ بنائے۔ متمول، زیادہ مال والے کو متمول کہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بیان کی، غالباً محمد سے مراد حضرت امام بخاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلما بلغت حاضل مکان، جب میں اس جگہ تک پہنچا کہ غیر متمول فیہ، کہ وہ اس میں متمول نہیں بن سکتا، تو انہوں نے فرمایا غیر متاصل، چونکہ دونوں روایتیں ہیں، غیر متمول بھی ہے، غیر متاصل بھی ہے۔ غیر متاصل مالن، کہ وہ مال جمع نہیں کر سکتا۔ یہ بہت جامع حدیث ہے۔ وقف جو ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرانا، وقفہ، ٹھہر گیا۔ حج کے موقع پر میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے، تو وقوف کا معنی ٹھہرانا۔ ایک آدمی اپنی زمین وقف کرنا چاہتا ہے، مسجد بنا کر وقف کرنا چاہتا ہے، یا زمین مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، مدرسے کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، مسافروں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اس کی نگرانی اپنے پاس رکھے، کہ اس زمین کو میں ہی نگران ہوں، میرے گھر والے، میرے جو اپنے اولاد ہے وہ نگران ہوں، یہ کسی اور کی نگرانی میں نہیں ہوگی۔ لیکن نگرانی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں گا۔ الوقف لا یملک، وقف کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وقف کا مالک اللہ ہے۔ لہٰذا میں اس کا مالک اس طرح نہیں ہوں گا کہ میں اس کو بیچ دوں یا کسی کو ہبہ کر دوں یا کسی کو صدقہ وغیرہ جو سارے آپ نے پڑھا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ اس کی نگرانی میرے پاس رہے گی، اور میں اس میں سے جو بھی آئندہ نگران آئے گا میرے بعد، وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے، یعنی جو اس کا متولی بنے گا وہ بھی کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اپنے دوست احباب مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کر سکتا ہے، مسافروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اس لیے وقت پوری تفصیل بتانی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے ساری تفصیل بتا دی حضور علیہ السلام کے مشورے پر۔ باقی وقت کے بہت سارے مسائل ہیں، تو یہاں صرف اتنی بات اسے ثابت ہو گئی کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے گا، بیچ نہیں سکتا، اس کی وراثت میں نہیں جا سکتی، نگرانی اس کی ہوگی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وقف کر کے کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں، جس طرح مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے کہ یہ زمین میں نے مسجد کے لیے وقف ہی، ان آدمیوں پر مشتمل یہ کمیٹی ہے، وہ اس کی نگرانی کریں گے، میں اس سے نکل گیا ہوں، باقی اس کی جو آمدن ہے وہ مسجد پر خرچ ہوگی یا مسجد بنے گی، یا الگ ایک زمین ہے کہ مسجد کی ضروریات پوری ہوں گی، مدرسے کے لیے زمینیں لوگ لگا دیتے ہیں۔ اداروں کے ساتھ ایک تو ادارہ بنانے کے لیے زمین ہے، ایک ہے اداروں کی ضروریات کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یعنی جامعہ ازہر جو ہے مصر کے اندر، اس کے اپنے باغات ہیں جو وقف کیے ہوئے ہیں، اور ایک تو پارکیں ہیں حدیقۃ الازہر، اور دوسرے باغات ہیں۔ جتنا بھی وہ طلباء کے لیے فروٹ آتا ہے ان کو بازار سے نہیں لینا پڑتا، تو وہاں سے اپنے باغات سے آتا ہے، ظاہر وقف کی ہوئی ایک جگہ ہے۔ اسی طرح وقف کر سکتے ہیں کہ یہ زمین میں نے وقف کر دی، اس کا جو بھی غلہ آئے گا وہ فلاں مدرسے پر خرچ ہوگا، وہ مسکینوں پر خرچ ہوگا، وہ محتاجوں پر، جو وقف کے لیے وہ شرائط رکھ دے۔ تو الوقف بالشرائط، وقف شرائط کے مطابق ہوگا، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر تفصیل
آپ کتابوں میں پڑھیں، بارشیت میں پڑھیں، تخصص والوں کے دوسرے سال میں وقف کی بات چل رہی ہے، باقی ابھی چونکہ لمبی تفصیل ہے۔ اس میں کچھ مسائل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حاضل حدیث و دلیل علی صحت اصل الوقف ورنہ مخالف لشوائب الجاہلیہ۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ وقف اصل وقف جو وقف کی اصل ہے وہ صحیح ہے، اور باقی جو جاہلیت کے جو اس زمانے میں کوئی شرطیں وغیرہ تھیں وہ سب ختم ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مساجد کے لیے وقف کرنا، مساجد بنا کر وقف کرنا یا زمین وقف کرنا، سقایات، یہ جو آپ دیکھتے ہیں ٹینکیاں ہوتی ہیں، سبیلیں ہوتی ہیں راستے میں لگی ہوتی ہیں، شہر کے اندر بھی اس سے لوگ پانی پیتے ہیں، سقایات، اسی طریقے سے وہ سبیلیں پانی کی وقف کر دینا۔ اور اس میں یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ وقف کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ وراثت میں جاتا ہے۔ اس میں جو شرط واقف نے رکھی ہے وہی شرط ہوگی، صحت و شروط الواقف۔ اس سے حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وقف کی فضیلت ہے، کیونکہ وقف جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ جاریہ ہوتا ہے، صدقہ جاریہ کی فضیلت ہوتی ہے، جس طرح کل حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ اس میں یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا کہ جو پسند کرے آدمی کسی چیز کو، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، تو اس عمدہ مال کو انہوں نے وقف کیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز پکائی ہے، دیگیں پکائی ہیں، کوئی چیز پکائی ہے، کسی غریب کو نہیں پوچھنا ہے، مدرسے کو نہیں پوچھنا ہے، کوئی پروگرام ہوا، اب جو بچ گئی اس کو کہتے ہیں اچھا تو مدرسے میں دے آؤ، جو بچ گئی اب ادھر دے آؤ، یہ فقیروں میں تقسیم کر دو۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ تم سے بچ گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے، میں نے دیکھا ایسے واقعات دیکھیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آپ اصل میں جمعے کے بعد سو جانا، میری ویسے نظر میں پھرتا رہتا ہوں، کہیں پڑھ جاتی ہے کہیں نہیں بھی پڑھتی، لیکن جاگ کر کے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ جاگیں، رات کا وقت سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو رات کو سویا کریں، دن کو جاگا کریں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اچھی چیز اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ نفیس ہے۔ اور اس میں یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا، یہ سارے مسائل اس حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں کہ مشاورت علی الفضل والصلاح فی الامور وطرق الخیر، کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے مشورہ بھی کیا کرو، کوئی کام کرنا ہے تو مشورہ کر لیا کرو کسی عالم دین سے، کسی نیک آدمی سے، اور پھر کسی تجربہ کار سے۔ حضور سے زیادہ تجربہ کار کون ہوگا؟ حضور کو تو سارے مسائل کا اللہ نے علم دیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وقف کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام سے مشاورت کی، تو لہٰذا آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو کسی تجربہ کار آدمی سے، نیک آدمی سے جو اچھا مشورہ دے، تو اس سے مشورہ کرنا بھی اس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ خیبر سے مال ملا تھا، تو یہ خیبر جو فتح ہوئی تھی یہ صلح کے ساتھ نہیں فتح ہوا، کیونکہ صلح سے فتح ہو تو وہ غنیمت نہیں ہے، چونکہ یہ غنیمت میں ملا تھا، لہٰذا وہ قہر کے ساتھ، غلبہ کے ساتھ فتح ہوا۔ یہ سمجھ آ گئی نا؟ یہ وقف کے بارے میں ہے۔ آگے جو باب ہے کہ ترک الوصیت لمن لیس لہ شیء یوصی فیہ، یہ عنوان تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی روشنی میں باندھا ہے، اس میں عموم ہے، یعنی اس کا معنی تو یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز نہ ہو، لیس لہ شیء، جس کے لیے کوئی چیز وصیت کے لیے نہ ہو وہ وصیت ترک کر سکتا ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز ہو بھی اور وصیت نہ کرنا چاہے تو ترک کر سکتا ہے، یعنی وصیت مال کی فرض تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے تو اس لیے یہ عنوان باندھا ہے کیونکہ یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو وصیت ترک کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مال ہو تو وصیت ضروری ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ عنوان اس مناسبت سے باندھا کہ اس میں حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں درم دینار نہیں چھوڑ کر جاتا، کل اس پر بات ہو چکی تھی۔ لہٰذا یہ عنوان سے یہ نہ سمجھنا کہ اگر مال ہو تو پھر لازمی ہوتی ہے وصیت۔ وہ میں نے بتایا تھا کہ جو مثلا زکوٰۃ نہیں دی ہے اس کی وصیت ضرور کرے، حج نہیں کر سکا واجب ہو گیا تھا، اور اگر کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے تو وصیت واجب ہی نہیں ہے۔ تو یہ بتا، باقی اس کے اندر جو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا طلحہ ابن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا حضور علیہ السلام نے وصیت کی تھی؟ حضور علیہ السلام نے وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ لا، وصیت نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا تو پھر مسلمانوں پر وصیت کیوں لازم ہو گئی جب حضور نے نہیں کی؟ انہوں نے کہا یا یہ کہا کہ پھر مسلمانوں کو کیوں حکم دیا گیا؟ فرمایا اوصا بکتاب اللہ عز و جل، حضور نے وصیت کی ہے لیکن اللہ کی کتاب پر عمل کی وصیت کی ہے۔ یہ ساری باتیں میں کل آپ کو بتا چکا ہوں۔ مالی وصیت حضور نے فرمایا نبی درم دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، اور علم کی وصیت حضور علیہ السلام نے کی۔ میں نے کل 55 وصیتوں کا بھی آپ کو حوالہ دیا تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کتاب کی جو وصیت حضور نے فرمائی، حضور نے ایک تو یہ فرمایا کہ میرے آل بیت کا خیال کرنا، میرے آل بیت کا خیال کرنا، ایک مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ بھی حضور نے وصیت فرمائی، اجازت الوفد، وفد اگر کوئی آئے باہر سے تو اس کو تحفے طائف دینا، یہ 3 وصیتیں حضور نے کی۔ پھر یہ بھی کی تھی کہ غلاموں کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اس طرح کی بہت ساری وصیتیں ہیں، ان میں خاص طور پر یہ ہیں۔ لہذا اس میں تضاد نہیں ہے، جہاں کہیں گے کہ حضور نے وصیت نہیں کی وہاں یہ ہے کہ مال کی وصیت نہیں کی، جہاں یہ کہ حضور نے وصیت کی تو وہ قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات کی وصیت